لیکن اس نے کہا کہ انسان چونکہ تیری سوچ بڑی محدود ہے، لہذا تجھے سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس پوری کائنات کے اندر عالم بالا سے لے کر تحت الثری تک، ساتوں زمینوں نیچے، جہاں جہاں ذی روح مخلوقات بستی ہیں، تمام تر جہات میں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام اقسام کی جہاں جہاں تعریفات ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری تعریفات میرے لیے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں اس کائنات کے اندر جس بھی رنگ میں، جس بھی روپ میں، جس بھی انداز میں کوئی تعریف کرتا ہے، کسی شے کی تعریف کرتا ہے، الٹیمیٹلی وہ تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، جن سے حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے ہے۔ رب العالمین، اللہ کی ذات کتنی وسیع ہے۔ تو اے انسان، تیری مینٹل اپروچ کے لیے میں تجھے بتا رہا ہوں، رب العالمین، جہاں جہاں جہان بستے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ جہاں جہاں ذی روح مخلوقات بستی ہیں، سانس لینے والی مخلوقات، اس کو آگ، مٹی، ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ یہ عناصر اربع جن سے مل کر انسان بنتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، پیدا کرنے والا، لیکن اس کا معنی بہت محدود ہے۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماحول میں، جس ماحول میں جہاں جہاں مخلوقات بستی ہیں، اور جتنی اقسام کی مخلوقات ہیں، جتنی کیٹیگریز کی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور میرا اس بات پر بڑا پختہ یقین ہے کہ مجھے آج سے 3 دنوں کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی میری ضرورت کو جانتا ہے۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں، میں اس کے لیے فکر مند ہوں کہ 3 دنوں کے بعد کیا ہو جانا ہے۔ مجھے تو اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے خالق و مالک پر، اس کے نام پر قربان جائیں۔ اس نے ہماری سوچ سے بھی پہلے ہمارے لیے اس چیز کا انتظام کر کے رکھا ہو، اس چیز کا انتظام کر کے رکھا ہو۔ پرندہ خالی پیٹ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، جب شام کو واپس پلٹ کر آتا ہے پیٹ بھر کے واپس پلٹ کر، وہ پتھر کے اندر بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس سے اوپر تلک جتنی دنیایں ہیں، سب میں تیری جھلک ہے۔ اور جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جدھر دیکھو گے ادھر اسی کی ذات کے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ تو وہ ساری ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے اپنے بندے کو بھوکا نہیں رکھتا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، تشنہ لب کسی کو رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو جس بھی انداز میں جہاں جہاں بھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مقدار میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جہان کتنے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ ایک رف اندازے کے مطابق جو ہمارے نالج میں آئے ہیں، جن کو علماء نے اسٹڈی کیا ہے اور لکھا ہے، 18,000
جہان ہیں، 18,000، جن میں انسانوں کا ایک جہان ہے، چرند پرند کا ایک جہان ہے، پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کا ایک جہان ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، تحت الثری زمینوں کے اندر رہنے والی مخلوقات جو مٹی میں بستی ہیں ان کا ایک جہان ہے، حشرات الارض کا ایک جہان ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، حیوانات کا ایک جہان ہے، جنگلی درندوں کا ایک جہان ہے، نہ جانے اس کے کتنے جہان ہیں جو ہمارے نالج میں آ سکے ہیں، 18,000 اس کے جہان ہیں۔ تو جہاں جہاں جہان بستے ہیں، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کو رزق کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ اس زمین پر جتنی ذی روح مخلوقات بستی ہیں ان سب کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کب تک کے لیے؟ کب سے شروع ہوا ہے اور کب تک کے لیے؟ جب سے مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں تب سے لے کر جب تک مخلوقات اس روئے زمین پر رہنی ہیں تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین